ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ میں فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الدین صاحب ریاضی حفظہ اللہ دعوت دے رہا ہوں۔ مولانا موصول سے گزارش ہے کہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الدین صاحب ریاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ مکرم صدر مجلس و اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور اس بزم میں شریک جملہ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں آپ کو یہ توفیق دی کہ آج ہم آپ ایک دینی کام کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کی غرض سے ایسی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سبھی لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور اس بزم کے رچانے والوں کو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک اللہ رب العالمین نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے جس کا احصاء کرنا، جس کا شمار کرنا، جن کو گننا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم کے اندر بیان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے حقیقت کی ترجمانی کرتی ہے کہ انسان کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا اس کے اندر ہے، کیا حقیقت حال ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے زبان اس کی اصل ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق في الجسم الا مضغة اللحم والدم، کہ انسان کے جسم میں آدھا حصہ اس کی زبان ہے اور آدھا حصہ اس کا دل ہے، اس کے علاوہ باقی خون اور گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یعنی زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح سے دل کی اہمیت ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں، تمام افعال میں، تمام اقوال میں
دل کا ہی انحصار ہوتا ہے، دل ہی اصل ہوتا ہے، اسی طرح سے زبان کو بھی اعمال میں اصل مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی حفاظت کے تعلق سے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان ابھی بولا نہیں ہے، ما یلفظ من قول، انسان زبان سے ادا نہیں کرتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس نگہبان حاضر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، جو اس کے تمام اقوال کو لکھتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر نگہبان موجود ہے، حفاظت کرنے والے موجود ہیں، جو پاک باز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ دونوں آیتیں بتلا رہی ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے ساتھ ہماری اچھائی اور برائی، یعنی ہمارے تمام اقوال کے لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ایک بار اس کو سوچ لے۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام والا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، وہ مسلمان جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو، تو وہ شخص سب سے بہتر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب الناس یوم النار فقال یا ایها الناس ای یوم هذا؟ قالوا یوم حرام۔ قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام۔ قال فأي شهر هذا؟ قالوا الشهر حرام۔ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو خطبہ دیا، پھر آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا اے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یوم حرام، یہ حرمت والا دن ہے، یعنی ایسا دن ہے جس میں لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، قتل و قتال کرنا یہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ حرام والا شہر ہے، یعنی ایسا شہر شہر مکہ ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، کوئی شکار کرنا، یہ سب حرام ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا یہ بھی حرام ہی مہینہ، یعنی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے شہر کی حرمت ہے، جس طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح سے اس دن کی حرمت ہے. پھر اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو کہ میں نے تیری بات لوگوں کو پہنچائی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال کھانا، غصب کرنا، لوٹنا، ڈکیتی کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کرنا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ایک دوسرے کی جملہ برائیوں کو یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کو بیان کرنا، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے خون کو بہانا بالکل آپس میں حرام. لیکن آج ہمیں آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنی باتیں غلط کذب بیانی، جھوٹ بہتان کی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان ابن آدم صبح کرتا ہے، یعنی انسان صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا یعنی انسان کے تمام اعضاء تکفر اللسان زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تجھی سے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم ٹیڑھے رہے. یعنی انسان کے جسم میں زبان اتنی اہم ہے کہ روز صبح انسان کے تمام اعضاء اس زبان سے اتنی منت سماجت کرتے ہیں کہ بھائی تو سیدھا بن کر رہنا، اگر سیدھا ہے تو ہم بھی سیدھے رہے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہوئی. اور اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں سے کچھ تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے. الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فاخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جس پر ساری چیزوں کا انحصار ہے. صحابہ کرام نے کہا ہاں ہاں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کف علیک ھذا اس زبان کو لازم پکڑو، اس کی حفاظت کرو. فقلت یا نبی اللہ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ کیا ہم لوگ جو باتیں کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا. فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمَّكَ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ تم پر تیری مار ہوئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ کہ لوگ آودھے منہ جہنم میں اپنی زبان کی کرتوت کی بنا پر جائیں. یعنی زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں آودھا منہ
اس زبان کی کرتوت کی بنا پر جائے. اسی لیے سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے ان سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ حدثني بأمر اعتصم به قال قل ربي الله قل ما استخف قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي فاخذ بلسان نفسي ثم قال هذا. سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیے میرا رب اللہ، پھر اسی پر ڈٹ جائیے، یعنی اسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک ہے مجھے اس چیز کے بارے میں بتلا دیجئے جس کے بارے میں آپ ہمارے اوپر زیادہ خوف کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو خود پکڑا، پھر کہا اسی کے بارے میں. یعنی زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبك من صفیہ کذا وکذا قال غیر مسددتان قصیرہ فقال لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 بیویاں تھیں انہی میں سے ایک بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے صفیہ کا اسی طرح سے ہونا کافی ہے. یعنی اشارہ کیا، محدثین نے لکھا کہ اشارہ کیا کہ وہ ناٹی تھی. اس طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے کہا، یعنی آر دلایا، عیب دلایا. اور یہ چیز جہاں سوکھٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن جب یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. اے عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی لو مزجت، اگر اس کو سمندر کے پانی سے ملایا جاتا تو مل جاتا. یعنی اتنا کہنا کہ اس طرح سے ناٹی ہے، صرف اتنا کہہ دینا اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بات کہ اس کو سمندر کے پانی سے ملایا جائے تو سمندر کے پانی میں مل جائے. آج ہم آپ سوچیں کہ ہم روزانہ اپنی زبان سے کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں کتنا سچ اور کتنا غیر سچ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار ایسی بات کرتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رضا کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسی بات کرتا رہتا ہے جس سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ سمجھتا ہے بس ایسے کہتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یعنی انجانے میں بھی